ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، اللہ کے فضل اور توفیق سے آج ہمارے اشاعت اسلام کورس پروگرام کی آج 5ویں نشست ہے، اور یقیناً آپ لوگ بڑے غور سے توجہ سے سماعت کرتے رہتے ہیں۔ کچھ سمجھ آئے نہ آئے، علمی فکری نشست میں دین کی باتیں سننے کے لیے جو بیٹھ گیا نا، ہم کچھ اسے کو سمجھا پائیں یا نہ وہ کچھ سمجھ پائے یا نہ سمجھ پائے، تو یہاں کا بیٹھنا کوئی برکت سے خالی نہیں ہے، یاد رکھیں۔ یہاں محض بیٹھ جانا اللہ کے گھر میں دین کی باتیں سننے کے لیے، یہ بھی برکت سے خالی نہیں ہے، یاد رکھیں۔ اس پر بھی اللہ تعالی انسان کو ڈھیروں اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ آج ہمارا موضوع ایک فروعی مسئلے کے حوالے سے ہے۔ میری کوئی طبیعت نہیں کہ فارغ کو کوئی مسئلہ اس پر ڈسکس کی جائے، لیکن کچھ ساتھیوں نے یہاں پہ بار بار اصرار کیا ہے کہ یہ چیز ثابت ہی نہیں ہے۔ یہ ان کا اگر سوال نہ ہوتا تو شاید ہم یہ ٹاپک لے کر نہ آتے۔ وہ مسئلہ رفع الیدین کا ہے۔ نماز کے اندر یعنی رکوع کی طرف جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے، پھر تیسری رکعت کے بعد اٹھتے ہوئے ہاتھ اٹھانا، یعنی ہاتھوں کو کانوں کی لو تک یا کندھوں تک اٹھانا، رفع یدین نماز کے اندر، اس حوالے سے ہم یہ عمل نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ مسئلہ فروعی مسئلہ ہے، کوئی اصولی مسئلہ نہ تھا کہ اس پر بحث کی جائے، اس پر تبصرہ کیا جائے۔ ہم کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ ہم امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں۔ ہم فروعی مسائل میں ان کے عطا کردہ اصولوں کو لیتے ہیں اور ان پہ عمل کرتے ہیں۔ کوئی بھی آپ میں سے کہے بھئی حضرت حدیث مبارکہ جب واضح بخاری و مسلم میں آ رہی ہے، آپ امام اعظم ابو حنیفہ کے قول کو فوقیت دیں گے، بخاری کوئی حدیث مبارکہ فرمان مصطفیٰ کو رد کر دیں گے کیا؟ ہم کہتے ہیں ایسی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی فرمان ہے نا، وہ ہم پر ضروری ہے۔ ہم امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید اصول پر اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ رفع یدین کا جو مسئلہ ہے، یہ مختلف مسئلہ ہے، یہ فرع کا مسئلہ ہے۔ دونوں طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین کے ساتھ بھی نماز پڑھی، بغیر رفع یدین کے بھی نماز پڑھی۔ اب 4 ائمہ اربعہ جن کو کہا جاتا ہے، فقی جو امام گزرے، جنہوں نے اپنا استدلال اور استنباط کے اپنا قواعد و اصول جنہوں نے بنائے، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، یہ 4 ائمہ اربعہ ایسے امام گزرے جنہوں نے فقہ کے اصول عطا کیے۔ قرآن کی آیت سے کس طرح استدلال کریں گے، حدیث مبارکہ سے کس طرح استدلال کریں گے، مسئلہ اخذ کریں گے، پھر ایک روایت سے کئی مسائل نکلے، اور پھر ایک دین اسلام کا حسن ہے، ٹھیک ہے نا۔ نماز کے اندر کئی ایسے مسائل ہیں جن میں اختلاف ہے، فروعی اختلاف، اصولی اختلاف نہیں۔ یہ کوئی رفع یدین نماز کی اصل نہ تھی۔ رفع یدین کرنے یا نہ کرنے سے نماز ہونے یا نہ ہونے کا مسئلہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس لیے یہ فرع کا مسئلہ ہے، فروعی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس میں اختلاف، وہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، اختلاف امتی رحمت، فرمایا میری امت کا آپس میں شرعی اختلاف، فروعی اختلاف سمجھ لیں، اللہ کی رحمت ہے یہ تو رب تعالیٰ کی رحمت برستی ہے جہاں پہ علماء کرام یا ایسے لوگ عام لوگ جن کو کچھ تحقیق ہے، فروعی مسائل میں آپس میں بحث کر رہے ہیں، ایک مسئلے کی تہ تک جانا چاہتے ہیں، آپس میں مناظرے کے انداز میں بحث کر رہے ہیں، تو وہاں تو اللہ کی رحمت برس رہی ہے۔ یہ نہیں کہ دوسرے کو شکست دینا مقصد ہو تو پھر غلط ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے ہاں تو آج کل مناظروں کا مقصد یہی ہوتا ہے، کوئی بھی ساتھی آگے بات کریں تو یہی مقصد ہوتا ہے کہ بس اس کو شکست دوں اور سمجھیں کہ فلاں مکتب فکر کا آدمی اس کو شکست دے کے گیا مناظرے کے اندر۔ اگر یہ مقصد ہے تو یہ بالکل غلط ہے، یہ اللہ کی رحمت نہیں، یہ گناہ ہے سراسر۔ اگر مقصد ہے کہ دین کے ایک مسئلے کی تہ تک پہنچیں، مسئلے کی حقیقت ہے کیا، اس پر بحث کریں، اگرچہ رزلٹ نہ بھی نکلے پھر بھی اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، علمی باتیں ہو رہی ہیں، قرآن حدیث بیان ہو رہا ہے، یہ اچھی چیز ہے۔ اس طرح کی بات ہونے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ میں امام اعظم ابو حنیفہ کا مقلد ہوں، ان کے عطا کردہ اصولوں کو میں فالو کرتا ہوں، اس لیے میں رفع یدین نہیں کرتا۔ کوئی کہے بھئی حدیث، ہم کہتے ہیں بھئی امام اعظم ابو حنیفہ نے جو ہمیں اصول عطا کیے، جب وہ رفع یدین نہیں کرتے تھے، ان کے پاس بھی حدیثیں ہیں
یہ نہیں کہ وہ حدیث کے خلاف ہی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے پھر دوسری بات ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ خود تابعی ہیں جنہوں نے کئی صحابہ کی زیارت کی ہے. اتنی بڑی شخصیت، وہ ذاتی طور پہ خود دلیل ہیں. اگر وہ رفع یدین نہیں کر رہے تو ان کی ذات کو بھی ہم دلیل بنا سکتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رفع یدین نہیں کرتے تھے، وہ تابعی ہیں، انہوں نے صحابہ کو دیکھا ہے، تو لہٰذا یہ دلیل ہے، ٹھیک ہے نا. باقی روایات احادیث مبارکہ وہ کافی تعداد کے اندر موجود ہیں، رفع یدین کرنے والی بھی اور رفع یدین کے بغیر جو نماز پڑھی گئی یہ روایات بھی کافی موجود ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. فرمایا میرا محبوب جو کچھ تمہیں عطا کر دے اس کو لے لو، جسے منع کر دے اس سے رک جاؤ. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرما دے وہ تم پر لازم ہے، ضروری ہے. جسے منع کر دیں وہ تم پر حرام ہے، اسے باز آ جاؤ. اچھا، رفع یدین کا ایک میں خاص مین پوائنٹ کی بات آپ کو سمجھا دوں، اس کو ذہن میں رکھ لیں. کوئی کسی مکتبہ فکر کا، وہ ہمارے ساتھ ہی کچھ جذباتی ہوں، ٹھیک ہے نا، ہمارے ساتھ بھی جذباتی ہیں. بعض وہ کہہ دیتے ہیں کہ رفع یدین کے ساتھ نماز ہو ہی نہیں رہی، بعض ایسے ہیں. اگر وہ ہمارا کوئی ساتھی ہے یا دوسرا کوئی ساتھی ہے ایسے باز کر رہے ہیں. رفع یدین کا مسئلہ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین کا حکم دیا ہے نہ منع کیا ہے. یہ پوائنٹ کی بات ہے، ذہن میں رکھ لیں. بس کہیں بھی کوئی روایت نہیں ہے کہ حضور نے حکم دیا ہو کہ رفع یدین اس انداز سے نماز پڑھو، کہیں بھی حکم نہیں ہے سراسر. یہ بالکل واضح چیلنج ہے آن کیمرہ. کوئی ساتھی یہاں بیٹھا موجود یا جو ساتھی ہمیں بار بار کہہ رہے تھے بھئی اس کو ثابت کر کے دو، ٹھیک ہے نا، ان سے چیلنج ہے کہ آپ دکھا دیں کہ حضور نے حکم فرمایا کہیں پر بھی کہ رفع یدین کرو، بات ختم ہو جائے گی. کہیں بھی نہیں. اچھا، اگلی بات، حضور نے کہیں بھی رفع یدین منع نہیں کیا. یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں. اللہ فرماتے میرا محبوب جو حکم دے دے اس کو لے لو، جسے منع کر دے اس سے رک جاؤ. رفع یدین کا نہ حکم ہے نہ منع ہے، دونوں چیزیں نہیں ہیں کہیں بھی روایت کے اندر. ایسا یہ بہترین مسئلہ، اور اس کے اندر اختلافات، کتنی جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں، بڑے بڑے مناظرے ہو رہے ہوتے ہیں. یہ میں تو سمجھو گا شاید کہ میں زندگی میں پہلی مرتبہ یہ ٹاپک چھیڑا ہے، وہ ساتھیوں کے بار بار اصرار کی وجہ سے. تو لہٰذا یہ مسئلہ نماز کے فروعی مسائل میں سے آ رہا ہے، اصول میں نہیں ہے. نماز کی اصل نہیں ہے، یہ نماز کی فرع ہے. کرنے سے بھی نماز ہو رہی ہے، نہ کرنے سے بھی نماز ہو رہی ہے. میں کہتا ہوں میں اس لیے نہیں کرتا کہ میں ہوں مقلد امام اعظم ابو حنیفہ کا. انہوں نے جو اصول یعنی استدلال اور استنباط کرنے کے ہمیں دیے ہیں، ان کے اصولوں کو ہم لیتے ہیں. لہٰذا امام اعظم ابو حنیفہ رفع یدین نہیں کرتے تھے تو میں بھی اس لیے نہیں کرتا. جو روایات انہوں نے لی ہیں وہ چند ایک روایت نمونے کے طور پہ میں آپ کے ہاں پیش کر دیتا ہوں. اللہ اکبر. سب سے پہلی حدیث مبارکہ ہے، یہ جامع ترمذی کے اندر بھی موجود ہے، ابو داود کے اندر بھی موجود ہے، نسائی کے اندر بھی موجود ہے، ابن ابی شیبہ کے اندر بھی موجود ہے. یہ ساری کتابیں میرے پاس موجود پڑی ہیں. اصل عبارت کو دیکھنا چاہے تو ہم حاضر ہیں. حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال لنا ابن مسعود الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فصلى ولم يرفع يديه الا مرة واحدة مع تکبیر الافتتاح. حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں اور فقہاء صحابہ میں سے، یعنی بڑے فقیہ صحابی ہیں جو علمی ایک خاص مقام رکھتے تھے صحابہ کرام کے اندر، خاص علماء میں سے تھے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت علقمہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود آئے تو ہم موجود تھے، ایک صحابہ کرام کا ایک گروہ کھڑا تھا، کافی تعداد میں صحابہ کرام موجود تھے. آپ نے فرمایا کہ کیا میں تمہارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہ پڑھوں، ٹھیک ہے نا. یہ ان کو سوال کیا کیا میں ایسا نہ کروں، الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں حضور کی نماز کی طرح تمہارے سامنے نماز پڑھ کے نہ دکھاؤں تمہیں. اصل حضرت عبداللہ ابن مسعود نماز کا طریقہ سکھانا چاہتے تھے صحابہ کرام کو، جس طرح طریقے مصطفیٰ تھا نماز پڑھنے کا وہ طریقہ. فرمایا کیا میں تمہارے سامنے حضور کی نماز جیسی نماز نہ پڑھوں تاکہ تم مجھے دیکھو اور تمہارے اندر کسی کے اندر کوئی غلطی ہے نماز کی تو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو اپناؤ اور آگے لوگوں کو بھی بیان کرو. آپ نے پھر نماز پڑھی، فصلی، آپ نے نماز پڑھی، ولم یرفع یدیہ الا مرۃ واحدۃ مع تکبیر الافتتاح، آپ نے نہ ہاتھ اٹھائے مگر ایک مرتبہ، صرف پہلی تکبیر جب کہی تکبیر تحریمہ،
اللہ اکبر کا پہلی مرتبہ ہاتھ اٹھائے، بس ایک ہی رفع دین جو عام طور پہ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ پہلی ابتدائی تکبیر تھی، تکبیر الافتتاحی، پہلی تکبیر کے اندر صرف ایک مرتبہ ہاتھ اٹھائے، بقیہ پوری نماز کے اندر کہیں بھی آپ نے ہاتھ نہیں اٹھائے۔ جامع ترمذی اٹھائیں، ابو داود اٹھائیں، نسائی اٹھائیں، مصنف ابن ابی شیبہ اٹھائیں جو امام بخاری کے استاد ہیں، انہوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ اور جامع ترمذی فرماتے ہیں ھذا حدیث حسن، یہ حسن حدیث ہے۔ اور پھر آگے اپنا جامع ترمذی والے وہ لکھتے ہیں کہ یہ حدیث ہے ایسی کہ اس پر کافی تعداد میں صحابہ کا بھی عمل ہے، تابعین تبع تابعین کا اس روایت پر عمل ہے، جو بغیر رفع دین کے یعنی نماز۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود نے جب یہ نماز پڑھی صرف پہلی تکبیر میں رفع دین کیا، صرف ہاتھ اٹھائے ایک مرتبہ بس، اس کے علاوہ کہیں ہاتھ نہ اٹھائے۔ جتنا بھی ایک طبقہ تھا صحابہ کرام کا، پوری جماعت موجود تھی، پوری جماعت کے سامنے یہ نماز پڑھی، کسی ایک صحابی نے بھی اعتراض نہیں کیا، اے عبداللہ بن مسعود تو نے تو رفع دین بقیہ اپنا رکوع میں آتے جاتے رفع دین تو کیا ہی نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ ایک جماعت صحابہ اس چیز کی قائل تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ یہی ہے جو حضرت عبداللہ بن مسعود نے نماز پڑھی ہے، کسی صحابی نے کوئی اعتراض نہ اٹھایا، ٹھیک ہے نا۔ نمونے کے طور پہ ہم کہیں تو اتنا ہی کافی ہے، بھئی ایک صحابی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر حضور موجود ہوتے، حضرت عبداللہ بن مسعود نہ کہتے، خود حضور کے پاس جا کے دیکھ لیتے یہ طریقہ مصطفیٰ نماز کا، حضور کے چلے جانے کے بعد ظاہراً اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود اتنا بڑے جلیل القدر صحابی اور فقیہ صحابی ہیں جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ بیان کر رہے ہیں، تو پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ آخر پہ اس طرح کا تھا جو ہم احناف لوگ پڑھتے ہیں بغیر رفع دین کے، یہ طریقہ مصطفیٰ تھا۔ اس کی واضح یہ دلیل نظر آ رہی ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کوئی یہ تو نہ تھے کوئی اعرابی تھے، کوئی دیہات کے رہنے والے، کبھی کبھار شہری تھے وہ، اور ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے جلیل القدر اور فقہا میں سے تھے۔ آپ کا یہ طریقہ اور وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز، تو پتہ چلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آخری نمازیں، خاص نمازیں حضرت عبداللہ بن مسعود نے دیکھی، اور وہ آ کے ایک طبقہ، ایک جماعت صحابہ کے سامنے نماز پڑھی، پڑھنے کے بعد فرمایا یہ طریقہ مصطفیٰ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے۔ پھر اس جماعت صحابہ میں سے کوئی ایک بھی ایسا صحابی نہیں تھا جس نے اس پر اعتراض کیا ہو کہ اے عبداللہ بن مسعود یہ کیسی نماز تم پڑھ رہے ہو، تم تو رفع دین اس کے اندر کر ہی نہیں رہے ہو۔ تو لہٰذا پتہ چلا کہ بغیر رفع دین کے صحابہ کرام کی ایک جماعت نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو نماز پڑھتے دیکھا، اور وہ یہ نہیں کہ نماز صرف پڑھ رہے تھے، نماز سکھا رہے تھے۔ فرمایا یہ طریقہ ہے مصطفیٰ ہے نماز کا۔ تو لہٰذا یہ روایت ہمارے لیے ایک خاص دلیل ہے۔ جو ساتھی کہتے تھے بھئی ثابت کر کے یہ دکھاؤ فلاں فلاں، ہم کہتے ہیں بھئی ہماری ذات کے لیے امام اعظم ابو حنیفہ کی ذات مبارکہ دلیل ہے بس، ٹھیک ہے نا، وہ ہمارے لیے دلیل ہیں، وہ تابعی ہیں، وہ نہیں کر رہے تو صحابہ کے دور میں موجود ہیں، صحابہ کو دیکھنے والے ہیں، ان سے بڑا قریب تو پھر اور بقیہ ائمہ ثلاثہ جو ہیں وہ تو قریب نہیں ہیں، وہ تو بعد کے ہیں، وہ تو امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگردوں میں سے ہیں۔ اگر امام شافعی رفع دین کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں انہوں نے اور روایات کو لے لیا، فروعی مسئلہ ہے نا، اس میں اختلاف اچھی بات ہے، یہ کوئی اصولی مسئلہ نہ تھا نماز کا جس کے اندر اس قدر بحث ہو رہی ہے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، حضرت براء ابن عازب سے روایت ہے، قال کان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اذا افتتح، فرماتے ہیں کہ الصلاۃ رفع یدیہ ثم لا یرفعها حتی یفرعوا۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع فرماتے تھے تو اپنے ہاتھ اٹھاتے تھے، پھر نماز سے فارغ ہونے تک کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، حضرت براء ابن عازب فرما رہے ہیں کہ حضور کا یہ طریقہ تھا جب نماز شروع فرماتے تو اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے، شروع فرماتے یعنی ابتدا میں تکبیر تحریمہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے رفع دین کرتے، ہاتھ اٹھاتے، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیے، اس کے بعد نماز کے ختم ہونے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بھی ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، یہ روایت ہے۔ اس کے علاوہ بھی روایات ہیں رفع دین کے حوالے سے، ہم کہتے ہیں فروعی مسئلہ ہے، نماز کا اصل نہیں ہے، یہ نماز کی یہ فرع ہے، لہٰذا کوئی کر رہا ہے ٹھیک ہے، نہ کرنے والوں پر تبصرہ بھئی ثابت نہیں فلاں فلاں، یہ غلط بات ہے۔ پھر ہم دوسری یہ کہ ہم مقلد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ، ہمارے لیے ان کی ذات ایک دلیل ہے، وہ ایک تابعی ہیں، صحابہ کرام کی زیارت کی انہوں نے، صحابہ کرام کے ساتھ کے عرصے تک رہے، اور وہ ان کی ذات بھی ہمارے لیے
دلیل ہے، نمونے کے طور پہ ہم یہ روایات بیان کر رہے ہیں۔ اسی طرح حدیث مبارکہ ابو داؤد شریف، یہ کتب سیاح کی معتبر ترین کتابوں میں سے کتاب ہے، یہ بھی برائے بن عازب رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدیہ حین افتتح الصلاۃ ثم لم یرفعہما حتی انصرف۔ حضرت برائے بن عازب فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ نے نماز شروع کی تو دونوں ہاتھ اٹھائے، پھر نماز سے فارغ ہونے تک کبھی بھی ہاتھ نہ اٹھائے۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف رفع دین ہاتھ اٹھائے پہلی تکبیر کے اندر، شروع میں جب نماز شروع کی ہاتھ اٹھائے، اور پھر نماز کے ختم ہونے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی ہاتھ نہیں اٹھائے تھے۔ اسی طرح امام طحاوی نے یہ نقل کیا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت مغیرہ سے روایت ہے، حضرت مغیرہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابراہیم نخعی سے، یہ تابعی ہیں، ابراہیم نخعی یہ تابعی ہیں، ابراہیم نخعی سے عرض کیا کہ حضرت وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کو، یہ صحابی حضرت وائل، حضور کو دیکھا کہ آپ نماز میں اور رکوع کے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع دین کرتے، ہاتھ اٹھاتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ حضرت ابراہیم نخعی سے حضرت مغیرہ یہ روایت کر رہے ہیں ابراہیم نخعی سے کہ حضرت وائل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، حضور نے کو ایک مرتبہ نماز پڑھتے دیکھا کہ حضور اپنا رکوع میں آتے جاتے رفع دین کر رہے ہیں، ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ اس کے بعد حضرت وائل نے اپنا، حضرت ابراہیم نخعی فرماتے ہیں حضرت وائل نے اگر ایک مرتبہ حضور کو دیکھا، یہ روایت واضح آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا، ایک مرتبہ اگر حضور کو حضرت وائل نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جاتے، رکوع سے اٹھتے ہوئے اپنے ہاتھ اٹھا رہے تھے، رفع دین کر رہے تھے، تو فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضرت وائل نے دیکھا تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے حضور کو 50 مرتبہ دیکھا بغیر ہاتھ اٹھائے، بغیر رفع دین کیے نماز پڑھتے ہوئے، ٹھیک ہے نا۔ فرمایا کہ اے مغیرہ تو دلیل بنا رہا ہے کہ حضرت وائل نے ایک مرتبہ حضور کو رفع دین کرتے ہوئے دیکھا، تو اس کو دلیل بنا رہے، ایک مرتبہ اس نے دیکھا نا حضرت وائل نے کہ حضور نے رکوع میں آتے جاتے ہاتھ اٹھائے، لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود نے 50 مرتبہ حضور کی نماز کو دیکھا کہ بغیر رفع دین کرتے ہوئے حضور نماز ادا فرما رہے ہیں۔ یہ ہمارے پاس دلیل ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ ان معاملات نہ پڑھیں، یہ فرع ہے، اصل نہیں ہے۔ میں ہر حدیث کے بعد یہ بات کیوں کر رہا ہوں، ہم رفع دین کرنے والے کی تردید نہیں کر رہے، ہم رفع دین نہیں کرتے اس کی دلیل دے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہم کہتے ہیں امام شافعی ایک عظیم جلیل قدر امام گزرے ہیں، وہ رفع دین کرتے ہیں، ٹھیک ہے، نماز ہو رہی ہے، حضور کے طریقہ رہا ہے، لیکن ہم نہیں کرتے تو اس پر جو جرح کرے گا اس کو ہم دلیل دے رہے ہیں۔ تو لہٰذا اس حوالے سے حضور کے اپنا خود فی نفسی حضور کا فعل حضرت عبداللہ بن مسعود سے فرمایا 50 مرتبہ حضور کو دیکھا کہ حضور بغیر رفع دین کے نماز ادا فرما رہے ہیں۔ اسی طرح حدیث مبارکہ سنن القبریٰ للبیہقی کے اندر اور طحاوی شریف کے اندر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں انہ کان یرفع یدیہ فی التکبیر الاولی من الصلاۃ ثم لا یرفع فی شبیہ منہا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت ہے کہ آپ نماز کی پہلی تکبیر میں ہاتھ اٹھاتے تھے، حضرت علی نماز کی پہلی تکبیر میں ہاتھ اٹھاتے تھے، پھر کسی حالت میں بھی آپ نماز کے اندر ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، یعنی پہلی تکبیر تحریمہ جب ہوئی اللہ اکبر کیا ہاتھ اٹھائے، بس پوری نماز کے اندر، اس کے بعد کہیں بھی نماز کے اندر حضرت علی ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ یہ ہماری دلیل ہے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ یہ نمونہ کے طور پہ، یہ نہیں کہ بس روایات ہیں اتنا، اس قدر روایت ہیں کہ کئی گھنٹے گفتگو ہو سکتی ہے انہی احادیث مبارکہ پر معاذ، لیکن یہ فرع کا مسئلہ ہے، ضرورت ہی نہیں، ہم کہتے ہیں نہ چھیڑیں ان مسائل کو، تبصرہ نہ کریں۔ باقی ہم صرف اس لیے تاکہ ہمارے لوگ مطمئن ہو جائیں بھائی ہم بغیر رفع دین کے پڑھتے ہیں، تو جو آ کے کچھ ساتھی وہ جانتے ہی نہیں ہوتے، ٹھیک ہے نا، کچھ ساتھیوں نے سوال کیا انہیں علم بھی نہ تھا، ہم نے کہا بھی تشریف لیں آپ، ہم وضاحت کر دیں گے۔ باقی یہ نہیں کہ ہم آپ پر کوئی فتویٰ نہیں لگائیں کہ آپ رفع دین کر رہے ہیں، کریں آپ ہمارے پیچھے بھی آ کے نماز پڑھیں تو رفع دین کریں، ہم آپ کو نہیں منع کریں گے، وہ طریقہ مصطفیٰ رہا ہے، لیکن ہم نہیں کرتے اس پر آپ اس کو غلط کہیں گے تو آپ تشریف لائیں، ہم وضاحت کریں گے، آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم نہیں کرتے تو کیوں نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں کوئی یہ بھی خاص ایک اعتراض ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہوئے نہیں کر رہے، حدیث کو چھوڑ رہے ہیں، یہ بھائی ہم کہتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کی ذات مبارکہ خود دلیل ہے ہمارے لیے،
دوسرا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے مقابلے میں اگر حدیث آ رہی ہے تو امام اعظم ابو حنیفہ اگر رفع یدین نہیں کر رہے تو وہ بھی حدیث کے تحت نہیں کر رہے، اور وہ حدیث کون سی؟ وہ دلائل آپ واضح طور پہ سن رہے ہیں۔ اسی طرح طحاوی شریف کے اندر حدیث پاک ہے، حضرت اسود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ قال رأیت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفع یدیہ فی اول تکبیر ثم لا یعود وقال حدیث صحیح۔ حضرت اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ آپ رفع یدیہ فی اول تکبیر، آپ پہلی مرتبہ جب نماز پڑھتے تو پہلی تکبیر اولا جو تھے اس کے اندر آپ ہاتھ اٹھاتے، اس کے علاوہ نماز پوری کے اندر کہیں بھی ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب کا یہ عمل ہے ذاتی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ روایات اگر ہم اس حوالے سے ان کو بیان کرنا چاہیں تو یہ کافی تعداد کے اندر روایت۔ اسی طرح یہ ابو داود کے اندر اور ایک روایت، یہ بھی حضرت برائے بن عازب سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا افتتح الصلاۃ رفع یدیہ الی قریب من اذنیہ ثم لا یعود۔ آپ فرماتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تھے تو کانوں کے قریب تک ہاتھ اٹھاتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اس روایت کے اندر یہ واضح الفاظ کہ کانوں کے قریب تک، کندھوں تک نہیں، ٹھیک ہے نا، یہ بھی اس کے اندر مسئلہ واضح ہو گیا۔ حضور کانوں کے قریب تک ہاتھ اٹھاتے، پھر دوبارہ کبھی بھی ہاتھوں کو نہ اٹھاتے، صرف تکبیر تحریمہ کے اندر حضور ہاتھ اٹھاتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ مسئلہ فرق ہے، یہ بحث صرف اس لیے، میں کوئی خاص دلچسپی سے یہ بات نہیں کر رہا، ٹھیک ہے نا، ساتھیوں نے مجبور کیا اس لیے میں چند ایک دلائل نمونے کے طور پہ سمجھا رہے ہیں، بھئی یہ بحث کرنے والی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ فروعی مسائل ہیں، فروعی مسائل کے اندر اختلاف، ائمہ اربعہ کا سارے مسائل میں اختلاف ہے، کسی نہ کسی امام کو لینا ضروری بنتا ہے فروعی مسائل میں۔ آپ کہیں نہیں جی ہم محض حدیث کا ہی سہارا لیں گے، حدیث کا سہارا لیں گے، ان روایت کا کیا جواب دیں گے؟ پھر ہے کہ ایک مجتہد اجتہاد کرتا ہے، مجتہد کہتے ہیں جو اجتہاد کر کے مسائل کو اخذ کرتا ہے، قرآن اور حدیث سے استدلال کرتا ہے اور علمی نکات کو واضح کرتا ہے عوام الناس کے اندر، اسے کہتے ہیں مجتہد۔ امام ہوتے ہیں جس طرح ائمہ اربعہ ہیں، وہ مجتہدین ہیں، ٹھیک ہے نا، انہوں نے اخذ کیے مسائل۔ اب اگر کسی مجتہد سے روایت حدیث پاک ہے، فرمایا کسی مجتہد سے مسئلے کے اندر غلطی بھی ہو جائے پھر بھی رب تعالیٰ اس کو ایک اجر عطا فرماتا ہے، اس نے تحقیق تو کی نا، کوشش تو کی نا، غلطی ہو گئی پھر بھی رب تعالیٰ ایک اجر عطا کرتا ہے۔ اگر وہ مسئلہ ٹھیک بیان کر دے پھر رب تعالیٰ اس کو دگنا اجر عطا کرتا ہے۔ تو اگر ہم کہتے ہیں کہ کوئی ائمہ اربعہ میں سے کوئی رفع یدین کر رہا ہے وہ اگر حق پہ ہے، یا رفع یدین نہیں کر رہا وہ حق پہ، ان میں سے ایک حق پہ ہے دوسرا اگر غلطی پہ ہے تب بھی اس کو ایک اجر مل رہا ہے، ہم جب ان کے کہنے پہ روایت لیں گے تو یقیناً ہمیں بھی اجر ملے گا اگرچہ ہم غلطی پر ہی کیوں نہ ہوں گے۔ اگر اپنی مرضی سے ہم کہیں نہیں اس روایت کو لے رہے ہیں، ہم کسی امام کی نہیں مان رہے، اپنی منمانی سے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو کسی مجتہد کے استدلال سے تو ہم مسئلہ نہیں لے رہے نا، ہم سارے مجتہد تو نہیں ہیں نا، ٹھیک ہے نا۔ جو ساتھی یہ اعتراض کرتے ہیں ان سے پوچھیں تمہیں ترجمہ پورا آتا ہے حدیث پاک کا؟ بھائی مجتہد کے جو اجتہاد کرتے ہیں ائمہ اربعہ ہیں ان میں سے کسی کی تقلید کریں گے فروعی مسائل کے اندر، فلاں امام کیا کہتا ہے، فلاں کیا کہتا ہے، فلاں کیا کہتا ہے، ان میں سے دیکھیں آپ کو جو پسند آ رہا ہے اس کو لے لیں۔ ایک امام کی ماننا ضروری بنتا ہے، کسی کی نہیں مانیں گے تو ان روایات کا کیا جواب دیں گے؟ ہم دوسری روایت کا جواب یہی دیتے ہیں بھائی امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، انہوں نے یہ روایتیں لی ہیں، ہم ان کی تقلید کرتے ہوئے بغیر رفع یدین کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تم کسی امام کی تقلید نہیں کرتے، کسی امام کو مانتے نہیں ہو، ان روایت کا کیا جواب دو گے بتاؤ؟ وہ مجتہد تھے، وہ اگر غلطی کر گئے پھر بھی ان کو ایک اجر مل رہا ہے، ہمیں بھی اجر ملے گا، گناہ نہیں ہوگا۔ تم مجتہد نہیں ہو، تم تو امام کی تقلید نہیں کرتے، امام کو مانتے نہیں ہو، پھر کیا بنے گا؟ تو لہٰذا رفع یدین ایک فروعی مسئلہ ہے، کوئی اگر کر رہا ہے تو اس پر کوئی شرعی فتویٰ نہیں ہے کسی حوالے سے بھی، ٹھیک ہے نا۔ ہم نہیں کرتے، ہم مقلد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے عطا کردہ اصول کی وجہ سے ہم نہیں کر رہے، اور پھر انہوں نے اصول کوئی روایات کے متضاد نہیں دیا، جو حدیث آ رہے ہیں ان کے متضاد نہیں دیا، انہوں نے بھی کئی روایات واضح کی ہیں، ان روایات کے تحت بغیر رفع یدین کے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، لہٰذا یہ چیز واضح اور ثابت ہو گئی۔ اپنا ثبوت دینا اور دوسری روایت کا جواب دینا ہم بہتر ہی نہیں سمجھتے، وہ روایت ہے ہم مانتے ہیں، اس لیے تو ہم کہہ رہے ہیں جو کر رہے ہیں ان کو کرنے دیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ پاک مخلصاً انداز میں دین کی صحیح معنی ہم کو سمجھ بوجھ عطا فرمائے، اور فروعی مسائل میں خاص الجھنے والے لوگوں کو رب تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جی کوئی بات پوچھنے والی ہو تو جی۔ جی
اصل یہ روایت جو آ رہی ہے نا بتوں کے حوالے سے، اس سے استدلال نہیں بنتا رفع دین کے حوالے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی ایک عمل تھا، یہ کوئی ضروری نہیں کہ وہ بت اپنے بغل میں چھپا رکھا تھا اور اسی لیے وہ تو پہلی تکبیر بھی کی جاتی ہے تب بھی رفع دین ہوتا تھا، اس وقت بت نہیں گرتے تھے کیا؟ یہ جو ساتھی ایک دلیل کے طور پہ پیش کر رہے ہوتے ہیں نا، یہ روایت ان سے کئی گنا بہتر ہم نے جو روایت بیان کر چکے ہیں یہ بہتر ہیں، بس وہ بنتی نہیں ایک اصولاً، اس لیے رفع دین بالکل نہ تھا۔ رفع دین ویسے ہی طریقہ مصطفیٰ تھا، ایک سنت مصطفیٰ تھا، حضور نے کیا ہے زندگی کے اندر، نہیں بھی کیا، دونوں طریقے حدیث پاک کے اندر واضح ہیں۔ باقی بتوں کی بنا پہ جو ساتھی کہتے ہیں نا یہ اچھا نہیں ہے، بتوں کے بنا پہ بھائی بت بغل میں ہوتے تھے اور ان بت کو گرانے کے لیے حضور بار بار ہاتھ اٹھاتے تھے، بھائی پہلی تکبیر اگر بت انہوں نے اپنا بغل میں لیے ہوئے پہلی تکبیر کے اندر بھی بت گر سکتے تھے، تو یہ دلیل اگرچہ کچھ ساتھی دیتے ہیں لیکن یہ دلیل مناسب نہیں ہے، اس سے کئی گنا بہتر روایات موجود ہیں جو دلیل کے طور پہ ہم بیان کر سکتے ہیں۔ جی اور کوئی حکم جس کے علاوہ جی؟ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے جی۔